بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ جو آپ کے پاس کھانا لے کر آ رہی ہیں، جب آپ کے پاس آئیں تو انہیں کہیے کہ اللہ پاک نے سلام بھیجا، اور انہیں میرا بھی سلام کہیے۔ پھر انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے گا، جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی آزمائش۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ ہی وہ پہلی ہستی ہیں جنہیں جنتی محل کی بشارت دی گئی اور خود اللہ پاک نے سلام بھیجا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ کو ہی ام المومنین کے لقب سے پکارا گیا۔ آپ نے سب سے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنے والد گرامی خولید بن اسد سے 4 سلسلوں اور والدہ جناب فاطمہ بنت زاہدہ سے 6 سلسلوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ بچپن ہی میں آپ والد کے شفقت سے محروم ہو گئیں اور پھر والدہ بھی ایک جنگ میں ماری گئیں، تو آپ نے اپنے والد کا تجارت کا کام سنبھال لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے اور اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہے۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، جو کہ حضرت خدیجہ بنت خولید، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی ہے، اور حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ کا شمار مکہ کے چند بڑے تاجروں میں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کے پاس تجارت کے لیے 8000 اونٹوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ انہی اونٹوں پر حضرت خدیجہ کا سامان شام، مصر، یمن کے علاوہ دیگر ملکوں میں بھی جاتا تھا، جس سے آپ کو بہت نفع ہوتا تھا۔ آپ کے کردار کے بارے میں مکہ والے قسمیں کھایا کرتے تھے اور آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ پھر انہی ایک سے شخص کے متعلق معلوم ہوا جن کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بہت ایماندار اور محنتی ہے۔ آپ نے انہیں پیغام بھیجا کہ میرے تجارتی قافلے کی سربراہی کرے۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے۔ آپ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاجرانہ حکمت و دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرما لیا۔ دوستو، حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد کے لیے زبردست استحکام اور معاشی مدد ملی۔ وہ ایک کثرت ازواج والا معاشرہ تھا۔ اس زمانے میں زیادہ تر مردوں کی کئی بیویاں ہوا کرتی تھیں، لیکن جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں، پیغمبر اسلام نے دوسری شادی نہیں کی۔ جب حضور اکرم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تو آپ کو زبردست مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی حمایت اور تحفظ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فراہم کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ 10 سال تک حضرت خدیجہ نے اپنے خاندانی تعلقات اور اپنی دولت کے ذریعے اپنے شوہر کی بھرپور مدد کی۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تو ان کی خوب تعریف فرماتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں غصے میں آ گئی اور میں نے کہا کہ آپ سرخ رخساروں والی کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہترین عورت اس کے نعم البدل کے طور پر آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بدل عطا نہیں فرمایا۔ وہ تو ایسی خاتون تھیں جو مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرے انکار کر رہے تھے، اور میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اپنے مال سے اس وقت میری ڈھارس بندھائی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری عورتوں سے مجھے اولاد فرمانے سے محروم رکھا۔ دوستو، 10 رمضان المبارک ام المومنین سیدہ خدیجہ علیہ السلام کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا تھا۔ دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی؟ دوستو، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں حضرت خدیجہ کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا۔ دوستو، حضرت خدیجہ نکاح کے بعد 25 برس تک حیات رہی، اور پھر 10 رمضان ہجرت سے 3 سال قبل آپ نے انتقال فرمایا۔ چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جسم مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہ ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا جناب حضرت ابو طالب کی بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ دوستو، روایات میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو دائمی اجل کے سپرد کر دیا۔ دوستو، روایات میں ہے کہ اپنی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد جب بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بکری ذبح کرتے تھے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی ملنے والی عورتوں کے گھر ضرور بھیجتے تھے۔ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا کہ آپ کی اب اور بھی ازواج ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرمایا کرتے، خدیجہ کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے۔